الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورہ یاسین شریف کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اگر بندہ رات کو پڑھ کر سوئے تو صبح اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے، پورے دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ بیمار کے پاس پڑھی جائے، اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ قریب المرگ بندے کے پاس پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی پیاسا پڑھے، اللہ اس کی پیاس دور کر دیتے ہیں۔ کوئی بھوکا پڑے، اللہ اس کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ کسی کو رزق کی تنگی ہو، اللہ رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ کوئی دشمن کی وجہ سے پڑھے تو اللہ اس کو دشمن سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت سارے فضائل احادیث شریف میں وارد ہیں۔ اس سورت کی ابتدا یاسین کے لفظ سے ہوئی، جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ جو آپ کی پیروی کرے گا وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ جن لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے یہ بہت ضدی اور سرکش قسم کے لوگ ہیں، ان کے باپ دادا کا بھی رویہ یہی تھا، اور یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے چاہے آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کو نہیں مانیں گے پھر ان کو بات کرنے کا فائدہ کیا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ داعی کو تو ثواب ملے گا دعوت دینے کا، مگر جو سننے والے ہیں ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ ضدی اور سرکش ہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی بہرا آدمی ہوتا ہے، دوسرے کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، پیچھے دیوار بنا دی، اور اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ جیسے کسی کے گلے کے اندر توق ڈال دیتے ہیں اور وہ راستہ دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح سیدھا راستہ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ حفاظت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو کسی دشمن سے خطرہ ہو تو پڑھ کر اگر پھونک لے، اللہ اس دشمن سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو پولیس کا ڈر ہو یا کسی افسر کا ڈر ہو اور اس کے سامنے جانا پڑے تو اس آیت کو پڑھ کے پھونک دیں، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کافر لوگ حرم میں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، اگر ہم نے دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کر کے حرم شریف جاتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے جن کے پاس 2 رسول آئے اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا مگر اس کی بھی بات کو نہیں مانا۔ تو ایک بستی میں آدمی تھا جس کا نام تھا حبیب نجار۔ وہ کارپینٹر تھا اور اپنی حلال کی روزی کماتا تھا اور زندگی گزارتا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ انبیاء کی بات قوم نے نہیں مانی تو وہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ان کی بات کو نہیں مانتے جبکہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب قوم کو پتہ چلا کہ یہ ایمان لے آیا تو قوم نے اس حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو حبیب نجار نے مرتے ہوئے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اے کاش میری قوم جان لیتی میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور اس نے مجھے بڑا اکرام عطا فرمایا۔
تو پتہ چلتا ہے کہ مومن بندہ مرتے وقت یہ تمنا کرتا ہے. چنانچہ ایک غزوہ تھا، غزوۃ الرجی، اس میں 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے. انہوں نے بھی مرتے ہوئے یہی کہا تھا، کاش کہ ہماری کوئی بات یہ پہنچا دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے سے ہماری ملاقات ہو گئی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہی مثال حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی ہے. ان کو مکہ کے لوگوں نے پھانسی دی تھی اور وہ اکیلے تھے. تو اکیلے جب پھانسی دینے لگے، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اس وقت کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلام پہنچا دے، اگر ہو سکے تو آپ میرے سلام پہنچا دینا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ نے میرے اور خباب کے درمیان کے سارے پردوں کو ختم کر دیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس پوائنٹ پر دائی کی کچھ صفات مفسرین نے لکھوائی ہیں کہ دائی کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. لوگ سفی ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، بے قدرے ہوتے ہیں، ان کی بے قدریوں سے اس کو تنگ نہیں ہونا چاہیے. لوگ تو اتنے بے قدرے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. تو بندوں سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ بہت دکھ ہوا، قوم نے ان کے بارے میں بہت باتیں کی تو انہوں نے کوطور پہ دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق کی زبان میرے بارے میں بند کر دے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کی بات نہ کر سکے، میری برائی بیان نہ کر سکے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے جواب دیا، اے میرے کلیم اللہ، میں نے مخلوق کی زبان اپنے بارے میں بند نہیں کی، میں آپ کے بارے میں کیا بند کروں گا؟ یہ میرا دیا ہوا کھاتے ہیں اور میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو مخلوق کا معاملہ ایسا ہی ہے. انسان بے طمع ہو کر اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتا رہے اور اجر کا اللہ تعالی سے ہی امید رکھے. پھر دائی کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ دیکھو ہم نے مردہ زمین کو کیسے زندہ کر دیا. بارش آتی ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور زمین کے اندر سے کھیتی نکل آتی ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتی. جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم سور پھونکیں گے اور جو لوگ مرے ہوئے قبروں میں ہوں گے وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آفاقی نشانیاں بتائی ہیں کہ غور کرو کہ ہم نے سورج اور چاند کو بنایا، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، سب اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے دائرہ اور آربٹ جو ہے اس کا تصور پیش کر دیا تھا، جس کا کہ اس وقت کسی بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چاند کی منازل بنائی ہیں. تو چاند کی 28 منازل بنائی گئی ہیں، لیکن مہینہ جو ہوتا ہے قمری اعتبار سے یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا اور 29 سے کم کا نہیں ہو سکتا. اب کب ہوگا 29 کا، کب ہوگا 30 کا، اس کا فیصلہ چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تم رمضان کے روزے رکھ لو اور چاند دیکھو تم عید اپنی کر لو، افطار کر لو. آج کل کی دنیا میں کچھ نئے جدید سائنس پڑھے لکھے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان چاند پر پہنچ گیا تو ہمیں چاند کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنی کیلکولیشنوں سے اندازہ لگا لیں کہ کب چاند نظر آئے گا تو ہم اس دن رمضان منا لیں اور اس دن عید منا لیں، ہمیں آپس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ یہ لوگ شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے سٹارٹ کی بھی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں اور عید کا بھی اعلان شعبان میں کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے امت کے اندر پھر دو جو عیدیں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر، خاص طور پر مغرب ممالک میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب کے ذریعے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں خود تجربہ ہوا تو ہم نے وہاں کے جو چاند کا ڈپارٹمنٹ تھا ان سے معلومات کی، پھر انہوں نے اپنے نیوی کا فون دیا
ہم نے اس سائنسدان سے باتیں کی جو پوری دنیا میں چاند کے بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے. اس سے پوچھا کہ فلاں جگہ چاند نظر آئے گا آج. اس نے کہا جی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے، امکان بتا سکتے ہیں. تو پوچھا کہ بھئی گارنٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا جناب چاند کی جگہ کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے حساب کی ایکویشن بنائی ہوئی ہیں اور اس میں 6000 ویریبل ہیں. 6000 چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل ہو سکتی ہیں. جیسے ہوا کی رفتار ابھی تھوڑی سی ہے، کچھ دیر کے بعد آندھی چل پڑے گی تو رفتار بدل جائے گی. تو 6000 چیزیں جب بدل سکتی ہیں، کون گارنٹی کر سکتا ہے کہ سب ٹھیک رہے گا اور آج چاند نظر آ جائے گا؟ اس لیے دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے. تو گویا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کے پاس چاند کی معلومات ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بہتر اصول یہی ہے کہ انسان چاند کو دیکھے اور مہینے کا فیصلہ کرے، چاند کو دیکھے اور مہینے کے ختم ہونے کا فیصلہ کرے. یعنی 1400 سال پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتایا تھا، آج کی سائنس کی دنیا بھی اسی اصول کو تسلیم کرتی ہے اور اسی کے مطابق چاند کو تسلیم کرتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کی نشانیاں کچھ بتائیں کہ دیکھو زمین میں مردہ زمین ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے زندہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کھیتیاں ہوتی ہیں، لہلہاتے ہیں. تم بھی قیامت کے دن اسی طرح زندہ کر دیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، میرے جو رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہو. جو نیک بندے ہوں گے ان کو اللہ کا سلام پہنچے گا، اور جو گناہگار خطا کار ہوں گے اللہ فرمائیں گے وَامْتَعْضُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. تو نیکوں اور بروں کو جدا کر دیا جائے گا. وہ دن بڑی حسرت کا دن ہوگا. آج کے دن ہم نیکوں کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اللہ سے نیکوں کی محبت مانگیں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ لیرزقنی صلاحا، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود تو نیک نہ بن سکا، امید کرتا ہوں اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی نیکوں میں شامل فرما لیں گے. شنیدم کے در روز امید و بین بداراں بنیکاں ببخشد کریم. سنا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان خوف اور امید کی حالت میں ہوگا اللہ تعالیٰ نیکوں کے بدلے بروں کو بھی نیکوں میں شامل فرما لیں گے. نبی اسلام نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. تو جس کو اللہ والوں سے محبت ہوگی، نیکوں سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوں کے زمرے میں اس کو شامل فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے من احب قوما علی اعمالہم، جس نے کسی قوم سے محبت کی ان کے اعمال کی وجہ سے کہ وہ نیک تھے، وہ علم پڑھتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے، وہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے محبت کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا حشر بہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حشر اسی قوم کے ساتھ فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی نیکوں کے ساتھ نچی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس سے آگے ہم سورہ یاسین کی کچھ آیات کا ترجمہ آج پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، میں نے نہ کر رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد، یعنی کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور ایک میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. تو اللہ کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان کی عبادت کرنا یہ گمراہی کا راستہ ہے. شیطان کبھی انسان کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، ہمیشہ انسان کے ساتھ دشمنی کرے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ انسان میری طرح جہنم میں جانے کے قابل بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلقت کو، یعنی تم میں سے مخلوق کا ایک بڑا ٹولہ اس نے اس کو بہکا دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ
کہ شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے اپنی عقل کو استعمال کرے. عقل دوست اور دشمن میں تمیز کر لیتی ہے، کھوٹے کھرے کا فرق پہچان لیتی ہے، اچھے اور برے کو پہچانتی ہے. اللہ نے عقل دی اسی لیے، اس لیے جو انسان عقل استعمال کرتا ہے وہ اچھائی برائی میں فرق کر لیتا ہے، وہ برے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور نیکی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ اصل میں اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے برے راستے پہ چلتا ہے اور بالآخر جہنم جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے ما جاءکم النذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں ڈراتا اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاتے. آگے جہنمی جواب دیں گے لو کننا نسمع، اے کاش اگر ہم سن پاتے، او نعقل، اور ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم جہنمی نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، ان کی شہوات ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہیں، ان کی آتش انتقام ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اللہ فرمائیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا تھا. اصلوہ اليوم بما کنتم تکفرون، جا پڑو اس میں آج کے دن، یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ پر اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں ہمیں بتلائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے زبانی سوال نہیں کریں گے، اس کے منہ پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، منہ کو سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے. پھر انسان کے اعضاء کو حکم دیں گے تم گواہی دو یہ بندہ دنیا میں کیا کرتا رہا. تو انسان کا ہاتھ بتائے گا میں نے فلاں بندے کو ایذا پہنچائی تھی، فلاں بندے کو قتل کیا تھا. یہ انسان کا ہاتھ گواہی دے گا میں نے غیر محرم کو ہاتھ لگایا تھا، میں نے فلاں وقت شراب پی تھی، میں نے فلاں وقت حرام کھایا تھا. جو ہاتھ نے گناہ کیا ہوگا ہاتھ بول کے بتائے گا. پھر اس کے بعد پاؤں جس طرف چل کے گئے ہوں گے وہ پاؤں گواہی دے گا میں اس جگہ پر گیا تھا اس گناہ کرنے کے لیے، اس جگہ پر چل کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے. پھر آنکھیں بتلائیں گی، پھر انسان کی جو ہے وہ کان بتلائیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کی رانیں بھی گواہی دیں گی کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کرتوت کیے ہوئے تھے. انسان پریشان ہو جائے گا کہ میں تمہاری لذت کی خاطر تو یہ گناہ کرتا تھا اور آج تم نے میرے خلاف یہ گواہی دینی شروع کر دی. وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بلوا دیا جس اللہ نے ہر کسی کو بولنا سکھایا ہے. آج اللہ نے تو جیسے زبان بول سکتی ہے اس دن انسان کے کان بھی بولیں گے، اس دن انسان کے ہاتھ اور پاؤں بھی بولیں گے. وہ بتائیں گے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے تھے. اعضاؤکم اعداؤکم، اس دن پتہ چلے گا کہ ہمارے اعضاء ہمارے اعداء تھے، ہمارے دشمن تھے. یہ تو پولیس والے تھے، خفیہ پولیس والے، ہم نے انہی کے ذریعے سے چوری کی، ڈاکہ مارا اور یہی ہمارے خلاف گواہ بن کے آج پیش ہو گئے. تو ہمارے اعضاء ہی گواہی دیں گے. اس لیے قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نام اعمال سے بھی مٹا دے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو انسان کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی نکال دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور انسان کے جسم کے جن اعضاء نے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں. اور زمین کے جن ٹکڑوں پر گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بھلا دیتے ہیں. کوئی اس کے خلاف گواہی دینے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے بندے کے تمام گواہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری صورت کو مسخ کر دیتے. اور واقعی اللہ اس پر قادر ہے. آپ نے دیکھا کئی لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جاتا ہے، لکوہ ہونے کے بعد چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، ایک طرف سے لٹک جاتا ہے. اتنا خوبصورت آدمی لکوہ ہوا، چہرہ لٹک گیا، اللہ نے چہرے کو مسخ کر دیا.
اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کو لنگڑا کر دیتے ہیں، شیٹکا کی پین ہو گئی، نوجوان بھرپور مضبوط تنمند آدمی ہے اور چلتے ہوئے لنگڑے کی طرح چل رہا ہے، کیوں؟ اللہ نے لنگڑا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ہم تمہاری شکلوں کو بھی مسخ سکتے ہیں، ہم تمہیں لنگڑا بھی کر سکتے ہیں، ہم تمہیں یہ سارے عذاب دے سکتے ہیں، مگر ہم نے دنیا میں تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اللہ کو منا لو۔ پھر اخیر پر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں وہ بندہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے، اوندا ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو؟ جوانی میں پاؤں ٹکتے نہیں تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو زمین پہ پاؤں لگتے نہیں ہیں، چلنا مشکل ہے، سہارا چاہتا ہے۔ جس طرح بچہ سہارے کے بغیر نہیں چل پاتا بچپن میں، اسی طرح یہ بوڑھا اب بڑھاپے میں بھی بچے کی مانند بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جوانی ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں اور چاہیں تو جوانی بندے سے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تم گناہوں والی زندگی مت گزارو، اپنے اللہ کو منا لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے معافی عطا فرما دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں نہیں سکھایا شعر کو اور پاس، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن تو خالص نصیحت ہے اور صاف قرآن ہے۔ عرب کے لوگ جب قرآن مجید کی آیات سنتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ تو شعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو سحر ہے، یہ تو کوئی جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعاً شعر سے مناسبت ہی نہیں تھی۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہے اگر کبھی کوئی شعر نبی علیہ السلام پڑھنا بھی چاہتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ نثر بن جایا کرتی تھی، تو دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ شعر کے ساتھ کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب مکہ کی کام کرنے والی باندیاں جو تھیں وہ بھی شعر کہا کرتی تھیں، یعنی ادبی ذوق اتنا تھا اس دور میں، لسانیت اتنی جو ہے نا وہ عام تھی کہ عورتیں بھی شعر بنایا کرتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی شان میں شعر کہے لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا چاند ہے اور ایک آسمان ایک تیرا چاند ہے، تیرا چاند دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور اے آسمان میرا چاند رات کے وقت میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے، مگر اے آسمان کے چاند ایک وقت آئے گا کہ تیری روشنی ختم ہو جائے گی اور میرا چاند ایسا ہے جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو کتنے پیارے الفاظ سے ام المومنین نے نبی علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ عورت تھی مگر اشعار لکھے، اس لیے کہ شعر کا ذوق عام تھا۔ حضرت علی عنہ نے ایک مرتبہ شعر کہا ان النساء شیاطین خلقن لنا، یہ عورتیں شیاطین ہیں، ہمارے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ نعوذ باللہ من شر الشیاطین، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان شیاطین سے۔ جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سنا، انہوں نے فوراً اس کا جواب دیا، فی البدی جواب دیا، فرمایا ان النساء ریاحین خلقن لکم، یہ عورتیں خوشبوئیں ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَكُلُّكُمْ تَشْتَهِي شَمُّ الرِّيَاحِينِ، اور تم میں سے ہر بندہ ان خوشبوؤں کو سونگھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے مسکرا پڑے، فاطمہ تیرا شعر میرے شعر سے زیادہ بہتر تھا۔ تو دیکھو جس دور میں عورتیں بھی شعر کہتی تھیں، اس دور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ یہ نثر ہے، مگر جو شعر کے اندر تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر اللہ نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ چنانچہ اس کو آپ پڑھیں، ایسی تاثیر ہے کہ دل انسان کا جو ہے وہ طرف اٹھتا ہے اور بے اختیار آنسو آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں۔ تو شعر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہی ایسا بنا دیا، جس کلام کو اللہ نے تاثیر سے بھر دیا، یہ کلام دلوں سے جو ہے نا جا کر ٹکراتا ہے اور انسان کے دل کو جا کر ہلا دیتا ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔